لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. ہمارے قاری ذاکر صاحب بہت دیر سے کہہ رہے تھے کہ 2-3 اشعار، اب ان کا کہنا بھی ماننا. بہت بہترین، جہاں پر بھی یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ان کی 5 بچیاں ہیں نا، بچیوں کا نصیب اچھا کرے. ان کا بیٹا تو بھی یہیں کہیں گھوم رہا تھا. ہاں، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، لگائے رکھنا. آج جاہل بھی عالم کا لبادہ اوڑھے، بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. آج جاہل بھی عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے بچائے رکھنا، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی میرا وفا. محبت کی معراج، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. بولو یا رسول اللہ، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، جھکائے رکھنا. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. ورفعنا لک ذکرک ہے انہی کی خاطر، راز اس راز کو سینے سے لگائے رکھنا. ایک شعر مجھے پسند اور ختم کر رہا ہوں شعر کے بعد. وہ شعر انشاءاللہ پورا سال یاد رکھو گے، بولے انشاءاللہ. اور دل پگھلا سب لوگ دعا کرنا اللہ تعالیٰ ان کی مرتضی بائی کی والدہ کی مولا مغفرت فرمائے. آمین. ان کی بہنوں کو صبر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اچھا ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ان سب بھائیوں کو صبر عطا فرمائے. والد صاحب کو صبر عطا فرمائے. آمین. یار جس کے سینے میں قرآن اللہ، کسی کے گھر میں ایک آیت لٹکا دو تو نور ہی نور، برکت ہی برکت. اور جس کے سینے میں 6666 برکت آیتیں ہوں، اللہ تعالیٰ برکت. والد صاحب 6666 قرآن کی آیتیں ہوں. بتاؤ. اور وہ اپنی بیوی کے لیے کر دعائیں کرے، رو رو ان کی زندگی گزری ہے. پتہ نہیں کون سی ایسی خوبیاں، کون سی ایسی نیکیاں، کون سے ایسے اچھے کام جو میاں بیوی ہی سمجھ سکتے ہیں. کتنی مرتبہ یہ ناراض ہوئے ہوں مگر انہوں نے منا کے ان کو کھانا کھلایا. وہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، وہ میاں بیوی سمجھ سکتے ہیں.
ہر میاں بیوی کے اندر کتنی مرتبہ وہ روٹھی ہو تو انہوں نے منایا ہو، 14 سال مسجد میں نماز پڑھ، اب ایک خوبی ان کے ذہن میں آتی ہوگی، گھومتی ہوگی، آتی ہوگی، گھومتی ہوگی، اور اچھے لوگ کم دنوں رہتے ہیں دنیا میں، جی اچھے لوگ یہ تھکے میں اپنے حالات جانتا ہوں، صحیح بتاتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، میں جب بمبئی اور باہر جب تقریر کرنے جاتا ہوں 8 دن 10 دن، جب اتنا تھک جاتا ہوں، اتنا تھک جاتا ہوں، اور گھر جا کے جب میں جاتا ہوں تو جاڑوں کا موسم، موزے وغیرہ پھر میں تو ایسے بیٹھ گر جاتا ہوں، جب میری بیوی موزے اتارتا، مطلب وہ چیزیں ہیں جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا، اور تنہائی میں جو دعائیں ہوتی ہیں وہ صرف ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ جو میاں بیوی کے سلوک ہوتے ہیں، سمجھے، جو طور طریقے ہوتے ہیں، وہ میں کسی کے بیان نہیں کر سکتا، اپنے بھی بیان نہیں کر سکتا، وہ فیلنگ بھی نہیں بتا سکتا، مگر اتنا ضرور احساس دلا سکتا ہوں، ان کو پوری 50 سالہ زندگی جو بھی ساتھ میں گزری ہو، ایک ایک بچے کی شادی، یہ بڑے داماد ہیں، غالباً بڑے داماد ہیں، یہ بھی داماد ہیں، اور کون سے ہیں یہاں پہ؟ ہاں ایک یہ بھی داماد ہیں، وہ بھی داماد ہیں، اور یہ بھی داماد ہیں، ہاں تو کیسے شادی، کیسے بچی رخصت، یہ پریشان ہوئے تو ماں نے سمجھایا، یہ مرتضی علی کھڑے، کتنا تھوڑا دل، وہ کالے کپڑے پہنے ہوئے، نور العین، ہاں وہ ہیں، نور العین نام ہے نا، ہاں نورین، آپ کا نام حسنین، دلی میں ان کو ریحان بولتے ہیں، غازی آباد حسنین، یہ جب پیدا ہوئے ہوں گے تبھی یار پوری زندگی ان کے سامنے ایک پکچر کی طرح ایک ایسے گھومتی ہوگی کہ جو بیان نہیں کی جا سکتی، جی اب یہ اس چیز کو یاد کر کے اپنی اولاد کو نہیں بتا سکتے، اپنی بیٹی کو نہیں بتا سکتے، اپنی بہو کو نہیں بتا سکتے، بس یہ تنہائی میں روئی سکتے، ان کی بیٹی کتنی خدمت کر لے، ان کی بہو کتنی خدمت کر لے، بیٹا کتنی خدمت کر لے، مگر جو بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے دوسرے کا ہاتھ نہیں، اور اس کے پہلے جو ماں کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے پہلے جو ماں کا ہاتھ ہوتا ہے وہ بھی کسی کا ہاتھ نہیں، اور بہن کا بھی اپنی جگہ ہوتا ہے۔ آج ان کی بہن، اگر ان کا بھتیجا، ان کی بیوی کا بھتیجا، ان کا بیٹا ہے بھیا، اگر یہ بھی پہنچے تو سینے سے لگا لیتی ہوگی کہ میرے میکے کا ہے، صحیح بتا رہا ہوں، ان کے گھر، ان کے گھر، ان کے گھر، کسی گھر، یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں نا، ایسے ہوتے ہیں جو دل سے رکا ہی نہیں جاتا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بہت اچھا، آپ سے بھی کہوں گا، انہوں نے بہت بتایا مجھے، قرآن پڑھ پڑھ کے ان کے لیے دعائیں کرنا، آپ سے بھی کہوں گا، اور آپ اگر حافظ قرآن نہیں ہے تو کیا، میں ان کی تعریف کے لیے یا نام بری کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے جو فریزر لگایا یہاں پہ پانی کا، وہ صحیح بتا رہا ہوں، میرا دل پسیج گیا، تھوڑی دیر کے لیے میں تکیے پہ ٹک گیا، میں نے برجستہ ان سے کہا یہ بتاؤ تمہیں کسی نے بتائی تھی یہ ترکیب، یہ تمہارے دل میں آئی، تمہیں پتا کہاں سے چلا؟ تو بولے حضرت میں نے آپ ہی کی تقریر سنی تھی، پوچھو یہ منہ پہ کھڑے، ممبر شریف پہ بیٹھا، بولے تقریر سنی تھی کہ ایک صحابی کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، وہ روتے ہوئے نبی کے پاس گئے تھے، آقا میں اپنی ماں کے لیے کون سا کام اچھا کر سکتا ہوں؟ تو نبی نے یہ کہا تھا، میں نے تقریر کی اس میں، نبی نے یہ کہا تھا کہ اپنی ماں کے لیے کنواں کھدوا دو، تاکہ لوگ پانی پئیں گے، ٹھنڈی سانس لیں گے، اور تمہاری ماں کی روح کو سکون ملے گا۔ انہوں نے کنواں کھدوا دیا، کنواں کھدوایا، نبی خود تشریف لے گئے، اور نبی نے جا کے دعا کی اور یہ کہا ھذل بئر لأم سعد، مطلب عربی کا جملہ تھا، میں تمہیں بتا دوں یہ کنواں سعد کی ماں کے واسطے سے ہے، سمجھے، ان کے لیے۔ آج تک حاجی لوگ گئے ہوں گے جس کا نام بیر ام سعد نام ہے، میں خود دیکھ کے آیا ہوں، میں بھی اللہ کا فضل ہے، اب کے لاک ڈاؤن لگے نا، میں ہر سال جاتا ہوں آپ کی دعا سے، سمجھ میں آ رہی؟ مدینہ شریف، مکہ شریف، بہرحال یہ چیزیں جتنی پڑی ہیں کہ کر کے سب دیکھ کے آ رہا ہوں میں بھی، تو آج بھی وہ کنواں موجود ہے، 1400-1500 سال ہو گئے، تو ان کے دل میں یار یہ بات آئی، ان کے نورین کے اور سب بھائیوں کے، تو یہ کام بھی بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ میں ان کی بہنوں سے کہہ کے جاؤں گا، مجھے پتہ نہیں کون کون سی ہیں، تو میں کہہ کر کے جاؤں گا کہ جمعرات کو فاتح بیٹا دلایا کرو، اور جمعے کو بھی فاتح دلایا کرو، اس لیے ان ارواح المؤمنین یاتون فی کل یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعۃ،
آتا ہے کہ بے شک مومنوں کی روحیں جمعرات کو اور جمعے کو اپنے گھر آتی ہیں اور گھر آ کے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہیں، وہ ہمیں نہیں دیکھتی ہیں مگر وہ ہم کو دیکھ لیتی ہیں، یہاں تک کہ ان کا شوہر اگر کسی تکلیف میں ہوتا نا تو وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ جیسے یہ حافظ صاحب ہیں، بیٹا میں تم سے بہت دل سے کہہ کے محبت، اب تمہارے لیے یہی امانت ہے، آپس میں بھائی بھائی ایسے رہنا جیسے ماں چاہتی تھی میرے بھائی سب مٹھی میں رہے، سمجھے، اور بہنیں بھی، اور تم بھی کوئی کام ایسا مت کرنا جو گھر میں، تو ان کی روحیں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کون کیا کر رہا ہے۔ فاطمہ نے تبھی تو کہا تھا علی جب میری روح آیا کرے گی اور اگر تکلیف میں دیکھوں تو میری روح تڑپ جایا کرے گی، اس لیے تم ایسے یہ کام تو میں ان بچیوں سے کہہ کے جاؤں گا تم جہاں جہاں ہو وہ بھی، اور اس گھر کی جو بہویں ہیں ان کی بیویاں جو وہ بھی، جو بچیاں ہیں وہ بھی جمعرات کو جمعے کو ضرور فاتح دلا دیں۔ جی بے شک تم لوگ جمعرات کو جمعے کو پیر کو قبرستان جایا کرو، سب لوگ جایا کرو، اگر کچھ بھی یاد نہیں ہے کچھ بھی تو 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پڑھ کے کہہ دیا کرو اے اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچا دے، اتنا تو کہی سکتے ہیں، اے اللہ اس کا ثواب میری ساس کو پہنچا دے، میری دادی کو پہنچا دے، میرے فلاں رشتہ دار کو پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ گونگوں کی بھی سنتا ہے، جانوروں کی بھی سنتا ہے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ آپ سب لوگ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب باتیں کیا کرو، میری بہت طبیعت خوش ہوئی، میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، میں کچھ دے تو نہیں سکتا ہوں، گناہ گار ہوں، بس اتنا ضرور ہے تمہارے نبی سے ایک رشتے کا تاغا جڑا ہوا، میں اسی کا واسطہ دے کر کے، پنجتن پاک کا واسطہ دے کر کے، حسنین کریمین کا واسطہ دے کر کے، فاطمہ کی تمام اولاد کا واسطہ دے کر کے، دنیا بھر کے آل رسول کا واسطہ دے کر کے، اے اللہ مولا تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں تو ان کی والدہ کی، مولا ان کی والدہ کی مغفرت، آمین، اے اللہ ان کی قبر کو بقع نور، آمین، ان کی قبر پر رحمت کی بارش، آمین، مولا کریم ان کی بچیوں کو صبر عطا، آمین، ان کے بیٹوں کو صبر عطا، آمین، ان کو اتنا دے، ان کے دامادوں کو بھی صبر عطا، ان سب کو اتنا دے میرے مولا، یہ خوب دین کے کام میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کرو۔ آمین، تم چاروں پانچوں لوگ ہو، اب تم جب آیا کرو گے نا تو تمہیں احساس ہو، حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری عزت نہ ہو، میں تو دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ تمہاری عزت، مگر صحیح بتا رہا ہوں یہ کمی تمہیں میری بات یہ یاد آئے گی، بس یہی رکھو اس کو، میری بات یہ یاد سمجھے، تمہاری جو بھابھی ہوں گی بہو وہ بھی ایک ٹائم پہ نکل کے آئیں گی، بہن بھی ایک ٹائم پہ، ماں آدھا دوپٹہ اوڑھے ہو سیدھا دوپٹہ، داماد آیا تو پہلے دوڑ کے وہ سر پہ شفقت اور پیار کا ہاتھ پھیرنے والی اب دنیا سے چلی گئی ہے، مگر انشاءاللہ ان کے بیٹے بھی ایسے ہیں، بہنیں بھی ایسے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، آمین، پروردگار عالم ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، سب بچیوں کو صبر عطا فرمائے، میرے مولا پوری بستی پر کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، میں بیان نہیں کر سکتا تھا مگر جو باتیں آئیں وہ میں نے کہہ دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں سے بھی، ان کے رشتہ داروں میں سے بھی جو بھی چلا گیا ہو مولا تو ان کی بھی مغفرت فرما دے، آپ لوگ بھی اپنے دل کو بہت اچھا کر لینا، آپس میں میل محبت پیار، ارے یار اپنے لیے جیے تو کیا جیے، کبھی کسی غریب کی مدد کر کے 2 دن جی کے دیکھو، صحیح بتا رہا ہوں تمہیں یہ لگے گا اصل زندگی یہی ہے، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلط ہوئی مولا معاف فرما دے۔